बहकी शोबे ईमान के अंदर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो हदीस नंबर 3603 है। उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उअतियत उम्मती फी शहर रमदान खमसा लम युअतहुन्ना नबियुन क़ब्ली। फरमाया मेरी उम्मत को इस रमजान के महीने में रब ने 5 शानें अता की हैं, दे दी गई हैं, यानी माजी का सीगा है। उअतियत उम्मती, मेरी उम्मत को नवाज दिया गया है, मेरी उम्मत को ये चीजें अता कर दी गई हैं रमजान के महीने में। कितनी चीजें? 5। कैसी चीजें? फरमा लम युअतहुन्ना नबियुन क़ब्ली, मुझसे पहले, बाद में तो कोई आ ही नहीं सकता नबी, मुझसे पहले किसी नबी को वो नहीं दी गई, यानी ना उन्हें ना उनकी उम्मत को, उनकी उम्मतों को नहीं दी गई, मेरी उम्मत को दी गई हैं। यानी मेरी वजह से वो इस उम्मत की सिर्फ शान है और किसी उम्मत को वो मर्तबा नहीं मिला। रमजानुल मुबारक के लिहाज से खुसूसी कोटा 5 चीजों का। तो इससे यानी रमजान में कसरत से दुरूद व सलाम का एहतमाम वैसे तो हर वक्त होना चाहिए, लेकिन इस बेस पर भी कि इस महीने में हमें रब ने सरकार की निस्बत से इतना नवाजा है कि जिसका दूसरी उम्मतों के लिहाज से कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो वो क्या चीजें हैं? नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अम्मा वाहिदा। अब ये भी बयाने खिताबत है, खिताबत नबूवत 5, और फिर उन 5 में से एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। फरमाया अम्मा वाहिदा, उन 5 में से पहली चीज जो किसी उम्मत को नहीं मिली, सिर्फ मेरी उम्मत को मिली मेरी वजह से, वो है फ़इन्नहु इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमदान, कि जब रमजान की पहली रात होती है, पहली रात, नजर अल्लाह ताला इलैहिम, तो अल्लाह मेरी उम्मत सारी की तरफ नजरे रहमत से देखता है। यानी एक तो है ना मुतलकन देखना, वो तो कोई शय छुप ही नहीं सकती कायनात की अल्लाह की नजर से, लेकिन हर कोई नहीं कह सकता मुझ पे रब की नजर है। अल्लाह की नजर होना किसी पर वो एक खास मकाम है, छुप कोई नहीं सकता, लेकिन जो खास अल्लाह की नजर रहमत है, खुसूसी नजर रहमत, जिसका आगे असर भी इस हदीस में है कि उससे मिलता फिर क्या है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये रमजान में सिर्फ मेरी उम्मत का ही कोटा है जो इस वक्त जिंदा है और जो क़यामत तक मेरा कलमा पढ़ेंगे। जब भी जिस सदी का भी जिस साल का भी रमजान आएगा, उसकी पहली रात का ये कोटा है। नजर अल्लाह ताला इलैहिम, अल्लाह उनकी तरफ नजरे रहमत फरमाएगा। वमन नजर अल्लाहु इलैहि लम युअज़्ज़िबहु अबदा। तो फिर इससे क्या होगा? अगर रब नजरे रहमत फरमा देगा तो उन लोगों को क्या मिलेगा? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस पर रब की एक बार नजर हो जाए कि अल्लाह उसे प्यार से देख ले, फिर उसे कभी भी अजाब नहीं देगा। यह है आम देखने में और खास देखने में फर्क। नजर रहमत और फिर नजर रहमत वो जो इस रात के कोटे में है इस उम्मत के लिए, और वो सिर्फ उस वक़्त के साथ खास नहीं थी, क़यामत तक इस उम्मत के लिए ये फजीलत मौजूद है। यानी इसके पास अगरचे बैंक बैलेंस न भी हो, अमेरिका वाली सहूलतें न भी हो, वमन नजर अल्लाहु इलैहि लम युअज़्ज़िबहु अबदा, और जिसकी तरफ रब ने देख लिया, कैसा? प्यार से। कब? इस रात में। उसके लिए खुसूसी तौर पर फरमाया लम युअज़्ज़िबहु अबदा, रब उसे कभी भी अजाब नहीं देगा। तो बीमारी या कोरोना वायरस या कोई चीज ये हद दर्जे तक पहुंचे अपनी हलाकतों में, तो अजाब की शक्ल इख्तियार करती है। और अल्लाह की एक निगाह रहमत जिस रात में बंदे को हमेशा के लिए जहन्नम के अजाब से भी बचा देती है, उम्मत को वो रात मिलने वाली है। उम्मत मुस्लिमा को, ना यहूद को, ना नसारा को, ना हिंदुओं को, ना सिखों को, ना मजूसियों को,
نہ پارسیوں کو، نہ قادیانیوں کو، یہ امت مسلمہ کا کوٹا ہے۔ اس واسطے ہمیں نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر موسم کے اندر ہی ہمارا کوٹا فکس کروا گئے ہیں۔ صرف ہم نے اس لسٹ میں رہنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں، ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور آگے کوٹا منظور ہے قیامت تک۔ تو یہ پہلی چیز جو اس امت کو ہمیشہ کے لیے رمضان المبارک میں عطا کر دی گئی، لیکن شرط ہے کہ امت کا فرد ہو، امت مسلمہ کا، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسری چیز اس امت کو جو رب نے دے دی، اب اس وقت تو ہیں روزے دار صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے مقدس چہرے اور ان کے جو مقدس منہ ہیں ان کے اندر سے آنے والی خوشبو۔ لیکن کمال سرکار کا فرمان ہے، فرمایا میں نے یہ کوٹا یہ بھی پوری امت کو دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ فرمایا دوسرا یہ ہے فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہوں کی خوشبو، منہوں کی خوشبو، حِينَ يُمْسُونَ، پچھلے پہر جب معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ میں ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے، حِينَ يُمْسُونَ، وہ وقت کہ جب رب کی فرمان پہ عمل کرتے ہوئے نہ کھا کے نہ پی کے پچھلے ٹائم زور کے بعد عصر مغرب کے اس سیزن میں، فرمایا میری امت کی یہ شان ہے کہ یہ رب کو اتنے پیارے ہیں کہ ان کو روزے کے نتیجے میں جو منہ کے اندر یہ خوشبو بنتی ہے اللہ کو کستوری سے بھی پیاری لگتی ہے۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، خوشبوری کستوری سے زیادہ، کستوری کے برابر نہیں، اطیب کستوری سے زیادہ، اور فرمایا یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ اب یہاں سے بھی جو قرب کا مرتبہ میسر آیا اس امت کو، وہ بھی امتیازی مرتبہ ہے اور امتیازی شان ہے۔ اللہ کے جو اوصاف و کمالات ہیں، عقیدہ توحید ہے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رب سونگنے سے پاک ہے۔ یہ خوشبو سونگنا انسانی حواس احساس میں سے ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو پھر یہاں جو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس کا پھر کیا مطلب بنے گا؟ یہ ہے کہ رب خوشبو سونگنے سے پاک ہے، اور یہاں پر مجاز ہے، وہ یہ ہے کہ بولا اطیب کی گیا ہے اور مراد اقرب ہے، یعنی جو چیز خوشبودار ہو اور بہت زیادہ اچھی خوشبودار ہو، اور خود جو خوشبو ہے بہت اچھی، انسان اسے اپنے قریب کرتا ہے، دور نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو یہاں بولا گیا ہے اطیب، مراد ہے اقرب۔ تو خلاصہ یہ بنے گا کہ اے صحابہ، تمہیں اتنا کستوری سے پیار نہیں جتنا رب کو روزے دار کی منہ کی خوشبو سے پیار ہے۔ تو کیا قرب دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہ منہ کی وہ خاص کیفیت حالت روزہ میں اس کو رب اپنے قریب اتنا کرنا چاہتا ہے جتنا تم کستوری کو قریب نہیں کرنا چاہتے۔ تمہیں کستوری کا اپنے قریب ہونا اتنا پسند نہیں جتنا رب کو روزے دار کے منہ کی خوشبو کا قریب ہونا پسند ہے۔ اور یہ بھی فرمایا صرف میری امت کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اب وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا غوث کتب ابدال، وہ ان کا تو مقام و مرتبہ بڑا پہلے ہی عظیم ہے، لیکن یہ سوچو ہم جیسے عام لوگ، کوئی مزدور، کوئی کاشتکار، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ عاجز، اس کو بھی رب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اسلام نے کیا بلندی دی ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ذرے آفتاب اور کانٹے گلاب۔ اور کتنی عظمت ہے کہ ایک بندہ جو کوئی بادشاہ نہیں، سلطان نہیں، شہزادہ نہیں، عام انسان ہے بظاہر لوگوں کی نظروں میں،
لیکن اسلامی نقطہ نظر سے رمضان کے روزے کے نتیجے میں سرکار کی نسبت سے وہ ایسا عظمت والا ہے کہ دنیا کے بادشاہ تو کیا اسے احکم الحاکمین اپنا قرب عطا فرما رہا ہے کہ تو بڑا خوشبو والا ہے، تو خوشبو ہے، تجھے میرے قریب رہنا چاہیے۔ تو یہ عظمت اور مرتبہ رب ذوالجلال نے اس امت کو عطا کیا ہے حدیث کے اس نتیجے کے لحاظ سے۔ اسی طرح اما الصالحہ ثالثہ، یہ دو چیزیں بیان کی اس حدیث کی۔ تیسری اختصار سے کرتا ہوں، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ فرشتے رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں پوری امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ اس امت کو تحفہ دیا گیا اور کسی کو تحفہ نہیں دیا گیا، اور یہ بھی قیامت تک کے لیے۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھا یہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ اپنی جنت کو یہ حکم دیتا ہے، کیا کر، تو تیار ہو جا، وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، میرے بندوں کے لیے زینت اختیار کر۔ یہ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ، پانچویں چیز یہ ہے، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلَ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، کہ جب آخری رات آتی ہے رب پھر سب کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 چیزیں جو صرف اس امت ہی کا حصہ ہیں سرکار کی وجہ سے، جس مہینے میں ہیں وہ مہینہ آج ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔